بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آج آپ کے سامنے سائنس اور اسلام کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ارتقائی عمل سے یہاں تک پہنچا ہے۔ دنیا کی ہر شے اپنے ارتقائی عمل کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہے، لیکن جب آپ اس مضمون کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نہیں، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی داتا ہے، کوئی مولا ہے، اور وہ میرا خدا ہے جو دنیا کی ہر ایک شے کو جس نے دنیا کی ہر ایک شے کو کریٹ کیا، تخلیق کیا، پیدا فرمایا۔ تو مضمون کچھ یوں ہے: شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک ماہر سائنسداں کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہے۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہے جسے دیکھ کر بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹر بھی حیرت زدہ ہو جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ ان کی مثال نہیں۔ ہر ایک مکھی میں ایسا نظام رڈار نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہے لیکن اپنے اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ پھر بھی کہتے ہو کچھ نہیں، بس ایک حادثہ ہے، صرف عمل ارتقائی کا عمل ہے۔ مکڑی اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتی ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو چوٹیاں گرمیوں میں جاڑے کے لیے خوراک جمع کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہے، ایک ایسی حکمت سے رہتی ہے جہاں نظامت کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں آخرکار کس نے سکھائے؟ معاشرتی نظامت کی یہ اصول انہیں کس نے پڑھائے؟ پھر بھی کوئی خدا نہیں۔ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا؟ خود بخود ہی اپنے محور پر 23.5 ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتے رہے۔ کیا زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کے نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں؟ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، آبدوزیں، سب مرین اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس کی مقناطیسی چھت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ کیا ان سب کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں؟ یا یہ بھی زمین کی اپنی سوچ تھی؟ مزید دیکھیے، زمین، سورج، ہواؤں، پیڑوں اور میدانوں نے کیا مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے کہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھائیں گے، ہوائیں
اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں گے۔ ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں گے، اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے گا۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوگی تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہوتا جائے گا۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جائے گا۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہواؤں اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟ کیا ہماری اپنی زندگی بھی ایک حادثہ ہے؟ ہمارے پینکریاس لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتی۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70 سے 80 دفعہ بغیر آرام کیے اور بلا تھکان کے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بغیر مرمت کے تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے کڈنی صفائی کی بے مثال اور عجیب فیکٹریاں ہیں جو جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور جو فضلات کو باہر نکال دینا ہے۔ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ کوئی بھی نہیں سوائے اللہ پاک کے۔ بے شک وہ کائنات کا اکیلا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا ہے، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی وحدانیت کے تذکرے ہمیں کرنا چاہیے اور دوسروں تک اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لے کر کے جانا چاہیے تاکہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح راستے پر آ سکیں اور خدا کے نظام کو دیکھ کر کے ایک اللہ کے اوپر ایمان کو لا سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔